السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر یعنی مشترک ہے ہم میں اور تم میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں گے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، توحید کے بنیادی عقیدے پر ہم اور تم دونوں متفق ہے۔ یہ عقیدہ ہم سب کو ایک کر سکتا ہے، ایک اللہ کو ماننے پر، بشرطے کہ ان دعووں کو بدل نہ ڈالے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ جس طرح زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو، اپنے دعوے کو عمل سے بھی سچ کر دکھاؤ، اسے ایک مانو۔ یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ تین خداؤں کو ملا کر ایک کہتے ہیں، یعنی توحید کے اندر بھی تثلیث اور تثلیث کے اندر توحید، اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو، اہل کتاب یہود و نصارہ، تم دونوں اللہ کو ایک مانتے ہو، اپنے دعوے کو عمل سے بھی سچ کر دکھاؤ، اسے ایک مانو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو، اس کے سوا نہ کسی کی بندگی کرو، نہ اس کی صفتوں میں کسی کو شریک کرو، کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی نہ بناؤ، اس کے حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں میں اپنی مرضی نہ چلاؤ، بلکہ اس کے حکموں کو مانو اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے، توحید سے منہ موڑے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے باز نہ آئے، تو اے مسلمانوں، تم یہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم گواہ رہو ہم اسلام پر قائم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور اسی کے حکم ماننے والے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ سلیب جو پلس کا نشان ہے، وہ سونے کی سلیب لٹک رہی تھی میری گردن میں، عدی بن حاتم کی رضی اللہ عنہ کی گردن میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، اس بت کو اپنی گردن سے اتار پھینک۔ نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلاوت فرمایا، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضور ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، رب تو جب بناتے جب ان کی عبادت کرتے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اہل کتاب کے علماء اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے اور ان کے کہنے سے وہ لوگ اسے حلال ہی سمجھتے تھے، حالانکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ان کے علماء اور صوفی اس چیز کو حرام قرار دیتے تھے اور وہ لوگ ان کے کہنے سے اسے حرام ہی سمجھتے تھے۔ حضرت عدی نے عرض کیا، حضور ایسا تو ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، گویا کہ حلال اور حرام قرار دینے کا خدائی اختیار ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر آگے فرمایا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
تم وہ لوگ ہو جو بحث کر چکے اس معاملے میں جس کی تمہیں کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو اس معاملے میں جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اسلام اور توحید کا دعویٰ کرتے تھے، نیز وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑا ماننے کے دعوے دار تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اتاری گئی، اور انجیل کے اترنے کے وقت تو 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تو 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہزاروں سال بعد آنے والی یہودیت یا عیسائیت کیسے فٹ ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد اتاری گئی، تو جو کتابیں ان کے بعد اتاری ہوئی تو تم ان کی نسبت ان کتابوں کی طرف کیسے کر سکتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تمہارے مذہب کے زیادہ قریب تھی تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا تمہیں علم کہاں سے ہوا؟ پھر ایسی بات میں جھگڑنا جس کا علم آدمی کو کچھ بھی نہ ہو، بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جن چیزوں کی تمہیں تھوڑی بہت خبر تھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری وغیرہ، ان میں تم جھگڑ چکے، لیکن جس چیز کا تمہیں بالکل ہی علم نہیں اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور ابراہیم نہ تھے نہ عیسائی، اور ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، لیکن حنیف تھے، یعنی تمام جھوٹے خداؤں سے کٹ کر فرما برداری کرنے والے تھے، اور وہ مشرک نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ مناسبت ان لوگوں کو تھی جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی، اور اس پیغمبر کو اور اس کے ماننے والوں کو زیادہ مناسبت ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی مسلمانوں کے مددگار ہے۔ حنیفاً، ایک رخ، ایسا شخص جو سیدھا راستہ پکڑے اور تمام غلط راستے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر باقی سب سے تعلقات توڑ دے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس لقب کا کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف جیسے کہ ابھی بتایا گیا، سیدھے راستے پر تھے، تمام جھوٹے خداؤں سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے سادے مسلمان تھے، یعنی باطل کی تمام راہوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اللہ ہی کے فرما بردار تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکمل فرما بردار بندے تھے، اور اسی فرما برداری میں اپنی بیوی اور ننھے بچے کو عرب کے بنجر بیابان وادی میں چھوڑ آنا، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگ جانا، یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ آپ اعلیٰ درجے کے اطاعت گزار تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی صحیح پیروی کی، ایسے ہی لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑنا درست ہے۔ ان کے علاوہ یہ پیغمبر اور آپ پر ایمان لانے والے جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ بھی ان کے قریب ہے۔ ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں، یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا۔ پھر آگے فرمایا، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، بعض اہل کتاب کی آرزو ہے کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے مگر سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم آپس میں چھپ چھپ کر اقرار کرتے ہو۔
یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب سچ میں جھوٹ کیوں ملاتے ہو اور سچی بات چھپاتے ہو حالانکہ تم خود جانتے بھی ہو۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں بتایا کہ جب مومنوں کی مددگار اللہ تعالیٰ ہے تو اے اہل کتاب تمہارا داؤ تمہاری سازش ان پر نہیں چل سکتی۔ بعض اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود گمراہ ہے مسلمانوں کو بھی سیدھے راستے سے، سچے راستے سے گمراہ کر دے، لیکن مسلمان ان کے جال میں پھنسنے والے ہرگز نہیں۔ البتہ یہ لوگ اپنی گمراہی کے وبال میں اپنے آپ کو ہی زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ ان کوششوں کا نقصان خود انہی کو پہنچے گا جسے فی الحال یہ سمجھتے نہیں۔ پھر اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار نہ کرو، حالانکہ تمہاری کتابوں میں جن کے تم ماننے والے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق سچی خوشخبریاں موجود ہیں، جنہیں تمہارے دل سمجھتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہو تو اقرار بھی کرتے ہو، لیکن کھلم کھلا قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں نے تورات کے بعض حکم تو دنیاوی لالچ میں آ کر سرے سے ختم ہی کر ڈالے تھے، بعض چھپا رکھے تھے اور ہرگز ان کا ذکر نہ کرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری اور پیشن گوئیوں کا ذکر کھلے عام نہیں کرتے تھے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اپنی طرح انہیں بھی گمراہ کریں۔ اس کے لیے طرح طرح کی تدبیر اختیار کریں گے، سازشیں اور خفیہ چالیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مددگار ہے، ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ اہل کتاب کے پیشواؤں کی گمراہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھٹک کر ایسے دور نکل گئے ہیں اور ان کے دل گمراہی میں اس قدر بھر چکے ہیں کہ اب یہ کفر کے امام بنے ہوئے ہیں، یعنی جو شخص ایمان قبول کر کے صحیح راستے پر چلتا ہے یہ لوگ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے۔ گزشتہ 1400 سال کے عرصے میں اہل کتاب یہی کچھ کرتے آئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ تم گمراہ ہو کر ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور بعض اہل کتاب نے کہا جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے اسے مان لو دن کے شروع حصے میں، اور دین سے منکر ہو جاؤ دن کے آخری حصے میں، شاید وہ اس چال کے ذریعے دین سے پھر جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین پر چلنے والوں کے سوا کسی کی نہ مانو۔ تفسیر ہے کہ سورہ بقرہ میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو مقرر کر لیا تو مدینے کے یہودی بلبلا اٹھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ چال انہوں نے سوجھی اور یہ پلان سازش کی کہ ان میں سے کچھ لوگ صبح کو اسلام قبول کر لے اور شام کو اس سے پھر جائے۔ اس طرح کمزور ایمان والے یا ناواقف لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ لوگ اسے قبول کر کے اس سے ایسے نہ پھرتے، واپس اسلام سے نکل نہ جاتے۔ اس طرح اسلام میں نئے آنے والے رک جائیں گے اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان ڈگمگا جائیں گے اور وہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ یہودیوں کے سردار اپنے ہم خیالوں کو یہ سکھاتے کہ مسلمانوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو مسلمان ضرور ظاہر کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ سچ مچ مسلمان نہ بن جانا، بلکہ دلی طور پر یہودی رہنا، مسلمانوں کی بات کو نہ ماننا، مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دوسری عبادتوں میں شامل ہونے سے مقصد یہی ہو کہ بعد میں اسے چھوڑ دیں گے اور کمزور ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، پیروی صرف اپنے ہی دین کی کریں گے۔ یعنی یہودی اس طرح سے، یہودیوں کے جو سردار ہیں اس طرح سے اپنی کمیونٹی کو اس طرح کی سازش کرنے کے لیے لگاتے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے کس مکاری سے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، لوگوں کو فریب دینے کی خاطر کیسی کیسی چالیں چلی، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے محافظ ہے، ان کی چالیں کبھی کامیاب نہ ہوں گی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر چوکنا رہے اور دشمنان اسلام کی چالوں میں نہ آئے۔
یہ اہل کتاب کی دینی خیانت تھی۔ وہ لوگ جان بوجھ کر سچے دین سے انکار کر رہے تھے، حالانکہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، بلکہ سارے پیغمبروں نے دی، اور قرآن مجید وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور برحق کتاب ہے، مگر یہ لوگ گمراہی کے لیڈر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو صحیح دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اپنی غلط چالوں پر چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین والوں کے سوا کسی اور کی بات ماننا ہی نہیں، یعنی صرف اپنے دین کو ہی سچا ماننا، کہیں مسلمانوں کے دین کی سچائی نہ بیان کر بیٹھنا۔ مقصد یہ ہے کہ جب چال کے طور پر چال کے طور پر، سازش کے طور پر دین کے اول حصے میں، شروع حصے میں بظاہر ایمان بھی لے آؤ، تو صرف اسی چیز کو سچ کہنا جو تمہارے دین میں شامل ہے، کسی دوسری بات کی سچائی نہ بیان کرنا، کیونکہ سچا دین تو صرف تمہارا ہی ہے۔ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ سارا حسد اس لیے ہے کہ کسی اور کو کیوں دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا تھا۔ وہ بحث کریں گے تم سے تمہارے رب کے سامنے۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے بڑائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے خبردار ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس پر چاہے اپنی مہربانی خاص کرتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے، کوئی کسی کو کتنا گمراہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے یہودیو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور ڈال دیا ہے، وہ نور تمہاری چال بازیوں سے بجھنے والا نہیں، تمہاری ساری چال بازیاں ناکام ہو جائیں گی۔ اس آیت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہودی مسلمانوں سے یہ چال بازیاں اور مکاریاں حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ اس بات سے جلتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسی شریعت اور پیغمبری کیوں دی گئی ہے جیسے خود یہودیوں کو پہلے ملتی رہی ہے، اور دینی جد و جہد میں دوسرے لوگ ان پر غالب آ کر کیوں کر آگے نکل جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے انہیں الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں تنہا ہماری ہی قوم شریعت کے ٹھیکیدار ہے، تورات ہم پر اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر ہم میں آئے، پھر عرب کے ان پڑھ لوگوں کو اس فضل و کمال سے کیا واسطہ، ان میں پیغمبر کیوں پیدا ہوا؟ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اس حسد سے تورات کی وہ پیشن گوئیاں تو غلط نہیں ہو سکتی جن میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھیجیں گے۔ حضرت اپنا کلام قرآن مجید ان کی زبان پر جاری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، اپنا کلام قرآن مجید ان کی زبان پر جاری فرمائیں گے۔ چنانچہ بنی اسماعیل کو یہ دولت ملی، اور وہ علم و فضل اور مذہبی جد و جہد کے میدان میں نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ دنیا کی تمام قوموں سے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وسیع علم اور فضل والے ہیں، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور اس کو خبر ہے کہ کسے کیا بڑائی ملنی چاہیے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو کتنا بڑائی دینا چاہیے، کس کو کتنا مقام اور مرتبہ دینا چاہیے۔ نبوت، شریعت اور دین اور ایمان اور ہر قسم کی فضیلتوں کا تقسیم کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس وقت جسے مناسب سمجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی تمام قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری نصیحتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی، اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ مگر یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، اس وقت بنی اسرائیل ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتر تھے۔ چنانچہ انہیں فرعون سے نجات دلائی اور انہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ پھر جب انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ لیا، حسد اور دشمنی کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا، ان کی برتری اور فضیلت ختم ہو گئی۔
جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑ لیا تو نہ ان کے پاس حکومت رہی اور نہ برتری، بلکہ پیغمبری بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف منتقل فرما دی اور آخری پیغمبر کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد فضیلت اور برتری بھی آخری امت کو منتقل ہو گئی۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ ہم نے تم مسلمانوں کو عادل اور افضل امت بنایا، نیز یہ بھی فرمایا کہ تم سب امتوں سے بہترین امت ہو۔ گویا آخری امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام گزری ہوئی امتوں پر برتری عطا کر دی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت کا فیصلہ ہوگا اور جنت میں بھی سب سے پہلے یہ آخری امت ہی جائیں گی۔ پھر آگے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ امانت رکھیں تو آپ کو ادا کر دے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھیں تو آپ کو ادا نہ کریں جب تک کہ آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہے۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر امی یعنی ان پڑھ لوگوں کے حق مارنے اور مال کھانے میں کچھ گناہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے اور وہ پرہیزگار ہو تو اللہ تعالیٰ کو پرہیزگاروں سے محبت ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب کی دینی خیانت کے ساتھ دنیاوی خیانت کا بھی ذکر آیا کہ جس طرح دین میں خیانت کرتے تھے دنیا کی مال کے اندر بھی خیانت کرتے تھے۔ بھلا جو لوگ 4 پیسے پر نیت خراب کر لے اور امانت داری نہ برت سکے، ان سے یہ کیسے امید ہو سکتی ہے کہ کسی دینی معاملے میں ایمانداری کریں گے؟ ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ کیا ایک دینار، اشرفی ایک سونے کے سکہ ہوتا ہے جس کو دینار بھی کہتے ہیں، ایک اشرفی بھی امانت رکھی جائے تو تھوڑی دیر بعد مکر جائے، اور جب تک کوئی تقاضے کے لیے ہر وقت ان کے سر پر کھڑا نہ رہے وہ امانت ادا نہ کرے۔ بے شک ان میں سب کا حال ایک جیسا نہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر سونے کا ڈھیر رکھ دیا جائے تو ایک رتی خیانت نہ کرے۔ اہل کتاب میں سے یہی لوگ امانت دار ہیں جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ یہودی اپنی اس دنیاوی خیانت اور بے ایمانی کے حق میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ عرب کے امی جو ہمارے مذہب پر نہیں، ان کا مال جس طرح بھی ملے ہمارے لیے ان کا کھانا جائز ہے۔ غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گناہ نہیں، ان کا اس طرح کا عقیدہ ہے، خصوصاً وہ عرب جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان بن گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسا حق نہیں بخشا۔ امانت پہ خیانت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ جو کوئی وعدے کی پاسداری کرے، امانت کو پورا ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہے، برے اخلاق سے پرہیز کرے، وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مدینے میں 10 بڑے یہودی عالم تھے، ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ اکیلے عالم تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تھی، باقی 9 خیانت کار علماء اس سے محروم رہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس 1200 اونس چاندی امانت رکھی، ایک مقدار کہ 1200 اونس چاندی امانت رکھی۔ جب اس شخص نے اپنی امانت واپس مانگی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ٹال مٹول نہیں کیا اور امانت اس کے حوالے کر دی۔ ایک دوسرا یہودی عالم فخاص تھا، فخاص نامی یہودی عالم تھا، اس کا یہ حال تھا کہ قریش کے خاندان کا کوئی مسافر مدینے آیا تو فخاص کو شکل و صورت سے بڑا بزرگ شخص خیال کر کے 1 دینار اس کے پاس امانت رکھ دیا، مگر جب اپنی امانت واپس لینی چاہی تو فخاص نے انکار کر دیا کہ میں نے تمہاری کوئی امانت نہیں رکھی، یہاں سے چلے جاؤ۔ پاس ہی اس کا شاگرد تھا، اس نے کہا کہ حضرت اس شخص کی امانت آپ کے پاس موجود ہے، اسے واپس کر دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے 1 دینار اس سے لیا تھا، مگر یہ امی ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال ہضم کر جانے میں کوئی گناہ نہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں
بلا من اوفا بعہدہ، جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے، تو اقرار جو وعدہ ہے، تو وعدہ کسے کہتے ہیں؟ دو فریقوں کے درمیان آپسی بات چیت سے جو بات طے ہو جاتی ہے، جس پر دونوں گروپ کو قائم ہونا رہنا ضروری ہوتا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اور وعدہ جو اردو میں استعمال میں آتا ہے وہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے، تو عہد جو دونوں گروپ کی طرف سے ہوتا ہے اور جس پر دونوں گروپ کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، اور وعدہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے، ایک پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ جو لوگ اللہ کے اقرار اور قسموں پر تھوڑا سا مال لیتے ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ کریں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عام قانون بیان فرمایا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے لیے جو سزا مقرر کر رکھی ہے اسے بیان کیا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا کی حقیر اور تھوڑی سی دولت کے بدلے اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو گواہ کیا تھا کہ وہ امانت ادا کریں گے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپس کے معاملات کو درست نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سے جو قول اور قرار کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تو اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ مال و دولت کے لالچ میں شرعی حکموں کو بدل دیتے ہیں، آسمانی کتابوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان کی 5 سزائیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی سزا، انہیں آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری سزا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ تیسری سزا، اللہ تعالیٰ اس دن ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کریں گے۔ چوتھی سزا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ پانچویں سزا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور انہیں قسمیں دی تھی کہ پیغمبر کے مددگار ہوں گے، لیکن وہ دنیاوی غرضوں کے لیے اپنے اس عہد سے پھر گئے اور انہیں یہ سزا دی گئی۔ ان آیات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو شخص بھی دنیاوی لالچ اور دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے امانت میں خیانت کرتا ہے، ایمانداری سے دور ہٹ جاتا ہے، عہد کو توڑتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسموں کو توڑتا ہے، تو اس کا حشر وہی ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی کوششوں کا پھل دنیا میں ہی عارضی دنیا کی چیزوں کی صورت میں حاصل کر لیا، قیامت کی نعمتوں سے محروم رکھا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو اسے نہیں ملیں گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یعنی جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی جنت کے اعتبار سے، وہ اللہ کا کلام کرنا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محروم رکھیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو اپنی زبانوں کو مروڑ کر، یعنی ایسے لہجے میں کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم گمان کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کی دینی خیانت اور بددیانتی بتائی گئی ہے۔ یہ لوگ دنیاوی معاملات میں دھوکہ دینے کے علاوہ لوگوں کو دینی معاملوں کے اندر بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ آسمانی کتاب کے لفظوں کو بدل دیتے ہیں، ان کے معنی اور مطلب کو بدل کر بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے تورات اور انجیل وغیرہ میں اپنی طرف سے کچھ جھوٹے مسئلے شامل کر دیے، اور ایسے تمام مسئلے جو انہوں نے بظاہر فائدہ مند معلوم ہوئے آسمانی کتاب سے نکال دیے۔ یہ لوگ تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے وقت ایسے انداز میں زبان کو مروڑ کر پڑھتے ہیں کہ سننے والا دھوکے میں آ جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ عبارت بھی آسمانی کتاب کا حصہ ہے۔ اہل کتاب کا گناہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ زبان سے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوا نہیں۔ اس سے زیادہ بدبختیاں اور کیا ہوں گی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے غلط باتیں لگاتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ بیان اپنی طرف سے وہ ساتھ ملا رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔
ان لوگوں کے لیے یقیناً دردناک سزا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جان بوجھ کر بدل ڈالا اور اس کی وجہ صرف دنیاوی لالچ تھی۔ اسی قسم کے گناہوں کے بدلے میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان سے ہر قسم کی نعمت چھین لی گئی۔ پھر فرمایا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کا کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور پیغمبری دے پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ تو یہ کہیں گے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، جیسے کہ تم کتاب سکھاتے تھے اور جیسے کہ تم اسے خود بھی پڑھتے تھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور پیغمبر تمہیں یہ نہ کہیں گے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب ٹھہرا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد کفر سکھائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ نجران کے وفد کی موجودگی میں بعض عیسائیوں نے کہا تھا کہ محمد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگے جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ حق تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت اور فیصلہ دیتے ہیں اور پیغمبری عطا کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کبھی اس کا کام یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹا کر اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ ایسا پیغمبر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر کسی ذمہ داری پر لگا دیتی ہے تو کسی ذمہ داری پر لگانے کے بعد تو پہلے وہ دو باتیں سوچ لیتی ہے۔ پہلا، یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ دوسرا، اس سے وفاداری کی امید کہاں تک کی جا سکتی ہے۔ یہ دو باتیں سوچ لیتی ہے کوئی بھی حکومت۔ کوئی بادشاہ ایسے آدمی کو نائب یا سفیر مقرر نہیں کر سکتا جس کے بارے میں حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے کا معمولی سا بھی شبہ ہو، معمولی سا بھی کوئی ڈاؤٹ ہو۔ اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دنیاوی حکومتیں اتنی احتیاط کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو ہر چیز کا علم ہے وہ کیسے اس آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجیں گے جو خود ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروانے کے بجائے اپنی بندگی کروانے لگے۔ اس آیت سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں کے اس عقیدے پر جو ہے اس کا جواب ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہلایا اور اپنے آپ کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہرایا یا اپنے آپ کو سجدہ کرایا۔ ایسی کھلی غلطی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر اسلام میں لاتے ہیں، اس کے بعد کفر کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں سے یہی کہیں گے کہ اہل کتاب، تم میں جو پہلے دینداری تھی، کتاب پڑھنے اور سکھانے کا رواج تھا، وہ باقی نہیں رہا۔ تم اب میرا ساتھ دو اور وہی پہلا کمال حاصل کر لو، دوبارہ عالم، حکیم، فقیہ، عارف، متقی اور خدا پرست بن جاؤ۔ اور یہ بات اب قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر لوگوں کو یہ تعلیم بھی نہیں دے سکتے کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو رب بنا لو، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام، اور ایک فرقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور بعض مشرکوں نے فرشتوں کو رب ٹھہرا رکھا تھا۔ جب فرشتے اور پیغمبر خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے تو پتھر کے بت اور لکڑی کی صلیب کس شمار میں ہے، کس گنتی میں ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر جو ابتدا میں لوگوں کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرے اور جب لوگ قبول کر لے تو انہیں شرک و کفر کی طرف لے جا کر اپنی ساری محنت اور کمائی اپنے ہاتھ سے برباد کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی معصومیت اور بے گناہی کو کھول کر واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بہتان رد کر دیے جو عیسائیوں نے پیغمبروں پر لگائے رکھے تھے۔ پھر آگے فرمایا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں نے تمہیں جو کچھ کتاب اور حکمت سے دیا ہے، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے اور تمہاری کتاب کو سچا بتائے تو اس پیغمبر پر تم ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا عہد لیا؟ قالوا اقررنا، پیغمبر بولے ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پھر اس کے بعد جو لوگ پھر جائیں گے وہی نافرمان ہے۔ تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں وہی حقیقت دہرائی گئی کہ کوئی بھی پیغمبر اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھاتا ہے۔ عام لوگوں کا ذکر ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبروں سے بھی عہد لے رکھا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے بعد دوسرے پیغمبر آئے جو یقیناً پہلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے، تو ضروری ہے کہ پہلے پیغمبر بعد میں آنے والی کی سچائی پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے، اور اگر ان کا زمانہ نہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح تاکید کر جائے کہ بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی مدد کرنا اور اس قسم کی وصیت کر جانا کہ تم ان کی ضرور مدد کرو گے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد تمام پیغمبروں سے لیا گیا تھا، کیونکہ آپ سب سے آخر میں آنے والے تھے اور سب پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان پیغمبروں نے اپنی امتوں سے یہ بھی اقرار لیے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ اس قسم کا عہد پیغمبروں سے لیا گیا، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو قرآن مجید اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فیصلہ کریں گے۔ اس آیت میں موجود ہے کہ مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب پیغمبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عہد پر تم بھی گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ پیغمبر چونکہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اس لیے ان پر تو عہد توڑنے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے جن لوگوں پر عہد توڑنے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے ان سے مراد امت کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے یہی لوگ سب سے بڑے نافرمان ہوں گے۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اسی کی فرما برداری میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی خبر آسمانی کتاب سے معلوم ہو چکی تھی۔ ان کے پیغمبروں نے ان کو خوشخبریاں سنائی تھی کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے جس کا دین سارے جہانوں کے لیے ہوگا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے اچھی طرح پہچان لیا، لیکن حسد اور ضد میں آ کر ماننے سے انکار کر دیا، اسلام لانے سے انکاری ہو گئے اور اس کو جھٹلانے لگے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ کیا یہ لوگ ایسا دین تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے دینوں سے بالکل الگ ہو، یا خود سے بنائے ہوئے دین کے خواہش مند ہے؟ حالانکہ دنیا میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی رہا ہے، جس کے معنی فرما برداری کے ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کسی پیغمبر کے واسطے سے پہنچے تو اس کے آگے سر جھکا دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں یہ وہی اسلام ہے، اسے چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی، اس سے منہ موڑ کر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اپنی خوشی اور پسند کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، خواہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم خوشی کا باعث ہو یا اس کو پورا کرنے میں انہیں لاچاری یا مجبوری محسوس ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو خوشی سے مانتے ہیں، جیسے فرشتے، نیک انسان اور عبادت گزار بندے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اسے مجبوراً مانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو لا کھڑا کیا تو وہ ایمان لے آئے۔ حق کا انکار کرنے والوں پر یہ تمام باتیں اس دن روشن ہو جائیں گی
جب سب کے سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، تمام مخلوقات کو بالآخر وہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہر عقل مند کو چاہیے کہ اس دن کی پیشی کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے۔ اگر یہاں وہ نافرمانیوں میں مشغول رہا تو وہاں کیا منہ دکھائے گا۔ پھر آگے فرمایا، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو سب پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تفصیل ہے کہ اہل کتاب کو اب عملی طور پر مسلمانوں کی مثال پیش کی گئی۔ یہودی اور عیسائی اپنے پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے سوا باقی سب کو غلط قرار دیتے تھے۔ اس آیت میں انہیں مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو گئے ہیں اور اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ بغیر کسی فرق کے گزرے ہوئے تمام پیغمبروں کو خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔ پہلی آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اس کے تمام بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سچا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ماننا اس کے حکموں کو مانے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن مجید کی صورت میں ہم پر اترا، اور پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم ان تمام حکموں کو بھی مانتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل میں پیغمبروں پر وقتاً فوقتاً اتری، یعنی حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے اولاد پر۔ ان کے بعد ہم اس کلام پر یقین رکھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا، یعنی تورات، اور اس کتاب پر بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، یعنی انجیل۔ ہمارے نزدیک یہ سب پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور سچے تھے۔ ان پر جو کلام اترا وہ برحق تھا۔ ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، کسی کو سچا اور کسی کو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں کہتے، کیونکہ پیغمبر کو جھوٹا کہنا بھی کفر ہے، خواہ باقی سب کو پیغمبر مانا جائے۔ اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے سو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوں گا۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا چاہے تو اس کی یہ کوشش قابل قبول نہ ہوں گی۔ اسے اس کی سزا اس دنیا میں بھی دی جائیں گی اور آخرت میں بھی اسے خسارہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دین اسلام مکمل صورت میں آ پہنچا تو کوئی جھوٹا خود کا بنایا ہوا یا نامکمل دین قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سورج کے نکل آنے کے بعد کوئی شخص مٹی کا چراغ جلائے یا ستاروں کی روشنی تلاش کرے تو یہ اس کی بیوقوفی ہوں گی۔ بنی اسرائیل کو اس سے یہ تنبیہ کرنا مقصد ہے کہ اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش نہ کرو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دیں گے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک پیغمبر سچے ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے۔ ظالموں سے مراد وہی لوگ ہیں جو حق کو پہچان لینے کے بعد اسے جھٹلاتے رہے، نہ خود حق کو قبول کیا نہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلایا، بلکہ ان کا انکار دوسروں کے لیے رکاوٹ بنا۔ کچھ لوگوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد کفر اختیار کیا۔ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب اپنے لوگوں میں مل بیٹھتے ہیں تو چھپ کر اقرار بھی کرتے ہیں کہ پیغمبر سچا ہے۔ اس کی سچائی کے روشن دلیلیں، کھلے نشانات اور صاف صاف خوشخبریاں ان کو پہنچ چکی ہیں۔ اس پر بھی ان کا تکبر اور حسد اور ذاتی شان و شوکت کی محبت اسلام قبول کرنے اور کفر کو چھوڑنے سے انہیں روک رہی ہے۔ یہودی قوم کے تعلق سے اللہ بیان فرما رہے، یہ عموماً عیسائیوں اور یہودیوں کا حال تھا۔ ایسے ہر درم اور ضدی کافروں کے بارے میں کیوں کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے یا ان کو اپنی خوشنودی کے راستے پر لے آئے اور جنت تک پہنچنے کا راستہ دے۔
اس کا یہ اصول نہیں، اللہ کا یہ اصول نہیں کہ بے انصاف اور نافرمان ظالموں کو کامیابی عطا کرے۔ ایسے لوگ جو خود پر ظلم کرے، حق اور سچائی کو جان لینے کے بعد، نیک اور برے میں تمیز کر لینے کے بعد برائی کا راستہ چنیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑیں، تو انہیں ہدایت کا راستہ کیوں کر دکھایا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے برے عملوں کی وجہ سے ٹیڑھ پن غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور گمراہی میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائیں گی۔ تفسیر ہے کہ گزشتہ آیتوں میں جن لوگوں کی دینی اور دنیاوی خرابیاں ذکر کی گئی ہے، اب ان کی وہ سزا بیان کی گئی ہے جو انہیں اس ظلم اور بددیانتی کے نتیجے میں دی جائیں گی۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی سچائی کو پہچان لینے کے بعد انہیں جھٹلانے کی کوشش کی، نیکی کا راستہ دیکھ لینے کے باوجود اس سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والوں کی طرف کان نہ دھرا۔ یہودی اور عیسائیوں کا یہی چال چلن تھا کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں کے پڑھ لینے سے جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے بعد آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جائیں گے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پہچان لینے کے بعد ان کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اور مسلمان سب کے سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں، بلکہ وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں جب وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو یہ لعنت خود انہی پر پڑتی ہے، ان پر یہ لعنت ہمیشہ پڑتی رہیں گی۔ اسی طرح آخرت میں بہت سخت عذاب ہوں گا جس میں نہ کسی قسم کی کمی ہوں گی اور نہ ذرا سی دیر کے لیے اس عذاب کو ٹال کر انہیں آرام دیا جائے گا۔ آج کی تفسیر کی کلاس مکمل ہو گئی۔